لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ تقریر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ غار حرا میں جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو اس واقعے کے متعلق عالم اسلام میں بہت ساری غلط روایتیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ پیغمبر امی کے موضوع کے تحت ہم نے کیا. دوسری بات جو مشہور ہے وہ یہ کہ اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور اتنی زور سے بھینچا کہ آپ کی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد میں جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل کا آپریشن کیا، آپ کا دل باہر نکالا اور اسے کوثر و تسنیم کے پانی سے دھویا اور اس میں سے ایک سیاہ نقطہ نکال کر باہر پھینکا اور دوبارہ آپ کا دل واپس اپنے سینے میں نصب کر دیا. لہذا یہ جو جبریل علیہ السلام نے دو عمل کیے اس موقع پر، اس کے بارے میں مختصراً کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہ جو روایتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایسا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، تو سب سے پہلی بات تو اس میں یہ سامنے آتی ہے کہ یعنی اس روایت کو اگر صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند متعال نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا اور آپ کو اعلان رسالت کے لیے آپ کو حکم دیا گیا اور پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین لے کر آئے، تو اس موقع پر معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عہدہ نبوت و رسالت کے لیے یعنی مناسب نہیں تھے، موضوع نہیں تھے، تیار نہیں تھے. آپ میں معاذ اللہ اہلیت نہیں پائی جاتی تھی، آپ میں معاذ اللہ کچھ نقص یا کمی تھی کہ جس کو دور کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے یہ دو عمل کیے. ایک تو یہ کہ آپ کو سینے سے لگا کر انتہائی زور سے بھینچا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا دل کا آپریشن کیا اور دل میں سے وہ سیاہ نقطہ نکالا اور اسے دھویا. تو معاذ اللہ اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس واقعے سے پہلے معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی اہلیت نہیں تھی، آپ اس لائق، اس قابل نہیں تھے، اور آپ میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ آپ اس عہدہ نبوت و رسالت کو قبول کرتے اور اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتے، اور معاذ اللہ آپ میں کچھ ایسی نقص، کچھ ایسی کمی تھی کہ جسے جبریل علیہ السلام نے اپنے ان دو اعمال کے ذریعے دور کیا. تو اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ معاذ اللہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اور مرتبے میں اعلیٰ نظر آتے ہیں، اور گویا یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے اور پرابلم کو جبریل علیہ السلام سالو کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں.
حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی جبریل علیہ السلام اور یہ جو کہ تمام فرشتوں کے سردار اور تمام فرشتے انہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک سے نور کے جو قطرے ٹپکے تھے اس مرحلے میں کہ جب اول ما خلق اللہ نوری، جب خدا متعال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے خلق فرمایا، اور اس نور نے جب خدا متعال کو سجدہ کیا تو اس سجدے کے نتیجے میں آپ کی جبین مبارک سے جو نور کے قطرات ٹپکے، اس سے تمام فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اس سے تمام فرشتوں کی خلقت ہوئی، اور لا محالہ جبریل علیہ السلام بھی اسی کے ذریعے وجود میں آئے۔ تو یہ کہاں سے ممکن ہے کہ وہ جبریل کہ جس کی خلقت ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے قطرات سے ہوئی ہو، اس میں کہاں سے ایسی صلاحیت آ گئی کہ وہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور رتبے میں بڑا ثابت ہو اور ان کے پرابلم کو سولو کرے اور ان کی نقص یا کمی کو معاذ اللہ دور کرے۔ پھر یہی جبریل علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اور ان کے ساتھ میں بقیہ تمام فرشتوں نے خداوند متعال کی حمد و تسبیح و تحلیل و تکبیر جو ہے وہ انہی محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات بابرکات سے سیکھی، اور اس مرحلے میں کہ جب کائنات کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، کائنات سے پہلے کے عالم میں یہ فرشتوں نے خداوند متعال کی حمد و تسبیح و تحلیل و تکبیر جو ہے انہی محمد اور آل محمد علیہ السلام سے سیکھی، اور یہی معلم ہے تمام فرشتوں کے اور تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام۔ تو یہ کہاں سے ممکن ہے کہ یہ جبریل کے جس نے خداوند متعال کی عبادت کا طریقہ اور تمام تسبیح و تحلیل و تکبیر و حمد کا طریقہ جس ذات سے سیکھا ہو، اسی ذات کو معاذ اللہ کوئی پرابلم کو سالو کرے اور اس کی نقص اور کمی کو دور کرے۔ اور یہی جبریل علیہ السلام ہے کہ جن کا مقام و مرتبہ اور جن کی حد شب معراج کھل کر سامنے آ گئی کہ سدرۃ المنتہا پر یہ رک گئے اور وہاں سے یہ آگے نہ بڑھ سکے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ آگے کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے کہا کہ میری حد یہیں تک ہے، اور اگر میں اپنی اس حد سے اب ذرا بھی آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر جل جائیں اور میں نیست و نابود ہو جاؤں۔ تو یہ تمام حقائق ہے اپنی جگہ پر کہ جن کے نتیجے میں یہ بات قابل قبول نہیں اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معاذ اللہ یہی جبریل کہ جس کی پیدائش، کہ جس کی تعلیم اور جس کا مرتبہ اور جس کی حد اور جس کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا نیچے ہے، تو وہ کہاں سے اس قابل ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نقص یا کمی کو دور کرے اور آپ کے اندر وہ صلاحیت و اہلیت کو پیدا کرے کہ جو آپ میں نبوت و رسالت کے عہدے کو سنبھالنے اور اس کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پیدا ہو۔ اب اس کے علاوہ ایک بات اور بھی یہاں پہ سامنے آتی ہے کہ جس میں وہابیوں کا بھی رد ہوتا ہے کہ وہ جو یہ مانتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں اور کسی واسطے کی ضرورت نہیں اور تمام کام ڈائریکٹ خداوند متعال سے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے اور اسی سے لہو لگانا چاہیے، تو اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو اس مرحلے میں ڈائریکٹ خداوند متعال نے جو کہ قادر و قدیر ہے اور رب کن فیکون ہے کہ جب وہ کہتا ہے کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو کیوں اس مرحلے میں خداوند متعال نے ڈائریکٹ اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے اگر معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نقص یا کمی تھی تو اس نقص اور کمی کو ڈائریکٹ خداوند متعال نے کیوں نہیں دور کیا، اور کیوں جبریل کو واسطہ اور وسیلہ بنایا گیا، اور کیوں جبریل نے ایک واسطہ اور وسیلہ بن کر یہ دو اعمال کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو حل کیا اور ان میں نبوت و رسالت کی صلاحیت اور اہلیت کو پیدا کیا۔ تو اگر یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر بالفرض محال اس روایت کو صحیح بھی مانا جائے تو اس سے واسطے اور وسیلے کی حقیقت ثابت ہوتی ہے، اور وہابیوں کا یہ عقیدہ رد ہوتا ہے کہ واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت میں جناب جبریل علیہ السلام واسطہ اور وسیلہ بنے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی اہلیت
اور صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا اس میں قباحت ہے، اور یہ عقیدہ کیوں نہیں مانا جاتا کہ مومنین میں سے وہ افراد کے جو گنہگار ہیں ان کی شفاعت اور مغفرت کے لیے اگر محمد و آل محمد علیہ السلام واسطہ اور وسیلہ بنے تاکہ ان میں جنت میں جانے کی صلاحیت اور اہلیت پیدا ہو جائے، تو اس عقیدے کو ماننے کے لیے پھر کیوں وہابی حضرات آگے پیچھے ہوتے ہیں؟ جبکہ ایک طرف تو وہ ایسی روایتوں کو مانتے ہیں کہ جہاں پر معاذ اللہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت اور رسالت کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو واسطہ و وسیلہ قرار دیا گیا۔ اب اس کے علاوہ اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جبریل علیہ السلام نے 2 عمل کیے، تو یہ جو 2 اعمال ہیں ان میں سے پہلا عمل جو ہے کہ سینے سے لگانا اور زور سے بھینچنا، اس قدر زور سے بھینچنا کہ سانس رکتی ہوئی محسوس ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم میں درد محسوس ہو اور پسلیاں ایک دوسرے میں ملتی ہوئی محسوس ہو، تو یہ جو عمل ہے یہ کسی بھی طریقے سے مناسبت نہیں رکھتا، اور یہ ایک فعل عبث نظر آتا ہے نبوت و رسالت کی اہلیت و صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی موقع پر روایت گڑھنے والے کو بھی شاید اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں نے یہ جو کہہ دیا تو اس کا تو کوئی تعلق نبوت اور رسالت سے ہے نہیں، اور یہ تو ایک جسمانی معاملہ ہے، جسمانی فعل ہے، اور اس کا روحانیات اور مادے سے ماورا اور عالم ظاہر سے پرے جو عالم بالا ہے، عالم روحانیات ہے، عالم باطن ہے، اس کا تعلق اس سے ہے۔ تو پھر یہ جو جسمانی عمل اور یہ جسمانی فعل تو کوئی مناسبت رکھتا نہیں، لہذا جھٹ اس نے فوراً دوسرے عمل کو بھی گڑھ لیا اور پیش کر دیا کہ جس میں حالانکہ وہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن چلیں دل کا نکالنا، دل کا آپریشن، دل میں سے سیاہ نقطے کو نکالنا، اسے دھونا وغیرہ وغیرہ، یہ جو دوسرا عمل ہے یہ ایٹ لیسٹ کوئی سینس، کوئی لاجک اس میں نظر آتی ہے کہ بھائی ہاں نزول وحی کا تعلق جیسے کہ قرآن آیت کے مطابق دل سے ہے اور دل پر نزول وحی ہوا کرتی تھی، تو اس مناسبت سے چلو کوئی سائنس، کوئی لاجک نظر آتی ہے دل کے آپریشن، لیکن یہ سینے سے لگا کر بھینچنا اور انتہائی زور لگانا اتنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو، پسلیاں ایک دوسرے میں ملتی ہوئی محسوس ہوں، جسم میں انتہائی درد ہو، یہ عمل، یہ فعل انتہائی عبث اور غیر مناسب و غیر موضوع نظر آتا ہے، اور اس واقعے میں کوئی علت اور کوئی توجیہ نظر نہیں آتی۔ اچھا، اب دوسرا فعل جو ہے کہ وہ دل کا آپریشن والا جو معاملہ ہے، وہ صرف یہیں پر نہیں، باقاعدہ اس قسم کی روایتیں مختلف واقعات اور حالات کے تحت بھی بیان کی گئی ہیں، اور شاید یہی روایات ہیں کہ جن کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رنگیلا رسول اور سیٹنک ورسز وغیرہ کتابیں لکھی گئیں، جو کہ ہم ان کتابوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، لیکن دراصل یہ کتابیں جو لکھی گئی ہے یہ انہی روایات کو بنیاد بنا کر لکھی گئی ہیں کہ جو یہ روایات، جو گڑی ہوئی وضعی جھوٹی روایات جو عالم اسلام کی مشہور ترین کتابوں میں پائی جاتی ہیں اور معتبر ترین کتابوں میں پائی جاتی ہیں، تو انہی روایات کی بنیاد پر یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لہذا اگر عالم اسلام ان کتابوں پر قبیلہ خاطر ہوتا ہے اور ان کتابوں پر اعتراضات کرتا ہے، تو ان کتابوں کو لکھنے والوں کی تو ذمہ داری ہی ہے، وہ تو برے ہی ہیں، انہوں نے غلط کام کیا ہی ہے، لیکن اس کی بنیاد کس نے فراہم کی؟ وہ بنیاد عالم اسلام کی معتبر ترین کتاب میں موجود ہے۔ یہ روایات اور اس قسم کی جو باتیں ہیں جو ان کتابوں میں پیش کی گئی ہیں، وہ باتیں وہ معتبر ترین کتاب صحیح بخاری میں اس قسم کی روایتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کو لے کر انہوں نے یہ کتابیں لکھی اور یہ تصویر پیش کی، اور عالم اسلام میں اس کی ذمہ داری ان کتابوں پر جاتی ہے کہ جنہیں صحیح ترین کتاب مانا جاتا ہے اور جس میں یہ روایتیں موجود ہیں، اور اس مصنف پر جاتی ہے کہ جس نے ان روایتوں کو جمع کیا، اور ان راویوں پر اس کی ذمہ داری جاتی ہے کہ جن ان جھوٹی اور وضعی روایتوں کو گڑھا، اور ان حکام اور ان سلاطین و برسر اقتدار طبقے پر اس کی ذمہ داری جاتی ہے،
اور ان حاکموں اور خلیفوں پر اس کی ذمہ داری جاتی ہے کہ جنہوں نے اس قسم کی روایتوں کو گڑھنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، اکسایا اور انعامات دیے، اور ایک منظم اور باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تصویر لوگوں کے اور دنیا کے سامنے پیش کی کہ جس کی بنیاد پر آج غیروں کو اعتراض کرنے کا موقع ملا، اور آج غیروں میں سے اور اپنوں میں سے جو گمراہ اور باطل کے نمائندے اور باطل کے ہاتھوں بکے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایسی ایسی کتابیں لکھتے ہیں کہ جن میں معاذ اللہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ مگر دراصل اس کی بنیاد اور اس کی جڑیں قدیم ترین ادوار میں اور عالم اسلام کی شروع اور ابتدائی میں اور عالم اسلام کی معتبر ترین کتابوں میں اس کی جڑیں اور اس کی بنیادیں۔ لہذا صرف یہ کتابیں جو لکھی گئیں ان کے مصنفین ہی اس اہانت اور توہین کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام افراد اس کے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے ان روایتوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی اور اسے سب سے معتبر ترین کتاب کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ افراد بھی ذمہ دار ہیں کہ جو ان کتابوں کو معتبر ترین کتاب مانتے ہیں، اور وہ افراد اور وہ راویان بھی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے ان روایتوں کو گڑھا، اور وہ حکام اور وہ خلفاء وہ سلاطین بھی ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے ان راویوں کو اکسایا، ابھارا اور انعام دیا ایسی روایتوں کو لکھنے اور جمع کرنے کے لیے اور گڑھنے کے لیے۔ لہذا یہ ایک عجیب مرحلہ ہے کہ عالم اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر پیش کی گئی ہے اور آپ کے مقام کو جو گرایا گیا ہے اور آپ کی جو کردار کو اور آپ کی سیرت کو جو ان باطل اور گڑی ہوئی جھوٹی اور وضعی روایتوں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، اور ان روایتوں کو صحیح ترین کتاب بعد الکتاب الباری کے عنوان سے کتاب میں جمع بھی کیا گیا، اور اس کتاب کو صحیح بھی مانا جاتا ہے، اور پھر اس کتاب میں ایسی ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جن سے معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں کہ ان جنرل یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری ان تمام لوگوں پر جاتی ہیں کہ جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اور یہ ان تمام توہین اور اہانت کے ذمہ دار وہ تمام افراد ہیں کہ جنہوں نے وہ بنیاد فراہم کی اور وہ جڑ دی، اور وہ بنیاد کے جس کی بنیاد پر یہ تمام توہین و اہانت کے میل کھڑے کیے گئے، وہ تمام افراد اس کے ذمہ دار۔ اور یہ ہم نے مختصراً اس لیے اس کا ذکر کیا کہ صرف یہی واقعے میں نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور اسلام، اولین اسلام اور قرآن کی تفسیر اور حدیث اور تاریخ اور یہ تمام علوم اسلامیہ اور ان جنرل تمام اسلام کی جو تصویر آج عالم اسلام کی جو تصویر ہے، وہ آج جو دنیا میں جو پیش کی گئی ہے، وہ دراصل بالکل ایسی تصویر ہے کہ جو باطل سے خلط ملط ہوئی اور جس کے اوپر جھوٹ اور وضع اور بہتان اور افتراء اور اس قسم کے تمام پردے اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، اور حق میں باطل کو اس طریقے سے ملایا گیا ہے، اور آج اسلام کی اور قرآن کی اور رسول اللہ کی اور تمام اسلام کے حقائق و معارف کو اتنا توڑ مڑوڑ کر اور باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے اور جھوٹ اور کذب اور افتراء کے ساتھ میں ملا کر اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ حقیقی اسلام، حقیقی قرآن اور حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقی اسلام کے حقائق و معارف اور اصول و فروع آج دنیا میں دنیا والوں کے سامنے، غیروں کے سامنے نہیں پیش کیے گئے، اور آج جو اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے ہے وہ خالص نہیں ہے، وہ حق پر مبنی نہیں ہے، وہ صداقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس میں باطل کی آمیزش انتہائی درجے تک کی گئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو بھی بالکل گرا کر اور اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ غیروں کو اعتراضات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ جو آپریشن والا مسئلہ ہے کہ اس میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ معاذ اللہ، جیسا کہ ہم ابھی آئندہ سلسلے بیان میں اس مرحلے پر جب ہم آئیں گے کہ یہ تمام باتیں اور یہ روایتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی بنائے جائیں گے یا وہ نبی ہیں اور وہ نبی بنائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ آئندہ کا سلسلہ ہے۔
لیکن یہاں پر یہ جو آپریشن والا مسئلہ ہے، یہاں پر کچھ اعتراضات آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اگر واقعی اس روایت کو صحیح مانا جائے کہ معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک سیاہ نقطہ تھا، ایک بلیک اسپاٹ تھا کہ جس کو نکالا گیا اور جس کی موجودگی میں آپ میں یہ صلاحیت اور اہلیت نہیں تھی کہ آپ عہدۂ نبوت اور رسالت پر فائز ہوتے، اور آپ کے دل میں معاذ اللہ کوئی گندگی، کوئی آلائش تھی، کوئی نقص اور کمی تھی کہ جسے دھویا گیا، جسے دور کیا گیا جنت کے آب کوثر اور آب تسنیم سے، اور معاذ اللہ آپ کے دل میں کچھ ایسا نقص اور کچھ کمی تھی کہ جس کو دور کیا گیا اس آپریشن کے ذریعے۔ تو اب یہاں پر یہ الزام آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کو تو چھوڑیے، معاذ اللہ خدا پر الزام آتا ہے کہ کیا معاذ اللہ خدا کو بھی نہیں معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث پر رسالت کیا جائے گا اور آپ کو عہدۂ نبوت اور رسالت دیا جائے گا؟ کیا یہ بات خود معاذ اللہ خود خدا متعال کو بھی نہیں معلوم تھی؟ تو کیوں اس نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے خلق کیا کہ آپ کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پایا جاتا تھا کہ جو نبوت و رسالت کے عہدے کو قبول کرنے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مانے تھا، اور اس راہ میں رکاوٹ تھی یہ سیاہ نقطے کی وجہ سے؟ اور اب جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ انسان، یہ جو سیاہ نقطے والا مسئلہ ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ عام طور پر احادیث و روایت میں یہ پایا جاتا ہے کہ انسان، اب یعنی یہ جو سیاہ نقطہ تھا یہ اس کی دراصل کیا تشریح و توضیح ہے، تو وہ یہ روایت کرنے والا یہ تشریح و توضیح کرتے ہیں کہ یہ سیاہ نقطہ جو تھا معاذ اللہ وہ کفر اور شرک اور گناہ اور عصیان اور کوئی ایسی نگیٹو چیز تھی کہ جو انسان کی شخصیت اور انسان کے دل میں ہوتی ہے، کہ جو انسان کو روحانی کمالات پر فائز ہونے اور روحانیات میں ترقی کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ جیسا کہ احادیث میں پایا جاتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے مومن، تو جو وہ گناہ جب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کا گناہ بڑھتے جاتے ہیں یہ سیاہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور اگر انسان اور مومن وقت پر توبہ کر لے اور فوراً پہلے مرحلے میں اور فوراً گناہ کے بعد ہی متوجہ ہو جائے، توبہ ہو، استغفار کر لے اور ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو جائیں، تو یہ سیاہ نقطہ جو ہے، یہ سیاہی جو ہے جو دل پر چھانے لگتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اگر انسان توبہ و استغفار نہ کرے، نادم نہ ہو اور آنسوؤں سے اس سیاہی کو نہ دھوئے، تو یہ سیاہ نقطہ اور یہ سیاہی دل میں بڑھتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گناہوں میں اس قدر ڈوب جاتا ہے اور گناہ انسان کے اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ و تاریک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس انسان کے نجات پانے اور فلاح و کامیابی کی منزل پر پہنچنے کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان جہنم کا ایندھن بننے کے قابل بن جاتا ہے، اور اس کی ہدایت اور اس کی مغفرت اور اس کے لیے جنت کی صلاحیت و اہلیت کے امکانات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو سیاہ نقطے والا مسئلہ ہے وہ دراصل اسی چیز کو واضح کرتا ہے، اور اسی چیز کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ ایک تو یا تو یہ کہ گناہوں اور معاذ اللہ گناہوں اور معصیت اور عصیان کی سیاہی کا وہ نقطہ تھا، یا معاذ اللہ جیسا کہ کچھ آیات کے مطابق جو کافرین و مشرکین کے قلوب ہیں وہ بھی تاریک ہیں، وہ بھی سیاہ ہیں، اس میں نور ہدایت اور نور اسلام داخل نہیں ہو سکتا ان کی سیاہی کی وجہ سے، اور اس کفر و شرک کے تاریکی کی وجہ سے۔ تو اس جو سیاہ نقطے کی ایک تشریح و توضیح یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ اس میں کفر و شرک کا کچھ بھی شائبہ تھا کہ جسے نکالا گیا۔ ان جنرل یہ کہ یہ جو سیاہ نقطہ اور یہ جو سیاہی و تاریکی والی جو معاملہ ہے وہ یہ دو بنیادوں میں سے یا دو وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ اس کی ہو سکتی ہے، یا تو یہ سیاہی اور یہ تاریکی اور یہ سیاہ نقطہ کفر و شرک کے حصے میں سے تھا یا گناہوں کے حصے میں سے تھا۔ بہرحال یہ دو توجیہات کے علاوہ اس سیاہ نقطے کی اور کوئی توجیہ اور تشریح نہیں ہو سکتی اور نہ کی گئی ہے۔ تو معاذ اللہ اب یہاں پر الزام تو یہ آتا ہے کہ ایک تو یہ
کہ خداوند متعال پر الزام آتا ہے کہ معاذ اللہ خداوند متعال نے اپنے سردار انبیاء و مرسلین کہ جو تمام کائنات کی خلقت اول اور مخلوق اول اور سردار ہے، اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ لولا کلمہ خلقت الاخلاق، اور جس نے خود کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ جس کی حقیقت اور اصلیت دراصل نوری ہے، وہ ہستی کہ جس نے جو گزشتہ قوموں کے انبیاء و مرسلین کا گواہ ہے، اور ابتدائی کائنات سے لے کر اس کی اس دنیا میں آنے تک کے جو ماضی کا جو عرصہ ہے، اس میں جتنی قومیں اور جتنی امتیں گزری، ان امتوں کے گواہ جو انبیاء ہیں، ان گواہوں پر بھی جو گواہ ہے وہ ہستی قرآن آیات کے مطابق وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور وہ ہستی کہ جو کہے کہ میں کنتو نبیًا والآدم بین الماء والطین، کہ میں نبی تھا اور آدم میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ تو ایسی ہستی اور وہ خداوند متعال کے جو اس کا علم اول سے آخر تک اور ماضی سے مستقبل تک اور ابتدا سے انتہا تک تمام صورتوں پر حاوی ہے، تو نہ وہ خدا کو یہ معلوم تھا کہ وہ نبی بنائے جائیں گے، لہذا اس مناسبت سے نہ ان کی خلقت کی گئی اور ان کے دل میں یہ سیاہ نقطہ موجود رہا اور پایا گیا، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ معلوم تھا کہ وہ نبی بنا ہیں اور نبی بنائے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہم گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہاں پر صرف جو سیاہ نقطے والی بات ہے، اس میں معاذ اللہ خداوند متعال پر الزام آتا ہے کہ اس نے یہ سیاہ نقطہ کیوں اول خلقت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھا تھا جبکہ انہیں نبی بنایا جانے والا تھا، اور کیوں پھر اس کے آپریشن کی ضرورت محسوس ہوئی، اور پھر کیوں اس سیاہ نقطے کو نکالا گیا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں انسان اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرے تو اسے لگے گا کہ یہ واقعاً یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں، اور ان تمام روایتوں کو اگر سچ مانا جائے تو معاذ اللہ خداوند متعال پر بھی الزام عائد ہوتا ہے کہ اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے والا ہے، اور ان کے دل میں یہ سیاہ نقطہ پایا جا رہا تھا اور جسے نکالنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور معاذ اللہ یعنی کہ اس واقعے سے پہلے یہ 40 سال کا جو دور آپ کا گزرا، اس دور میں آپ نہ نبوت و رسالت کے عہدے پر فائز تھے، نہ آپ روحانیات کے حساب سے پاک و صالح اور طیب و طاہر تھے، معاذ اللہ آپ کے دل میں یہ سیاہ نقطہ موجود رہا، اور آپ معاذ اللہ اس نقص اور کمی کے عالم میں آپ نے یہ 40 سالہ زندگی گزاری۔ تو یہ باتیں ہیں سب کہ اس پہ انسان اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرے تو وہ پائے گا کہ ان روایتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس میں خدا و رسول کی اہانت کا پہلو نکل رہا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرے اور ان روایتوں کو قبول کرنے سے انکار کرے، اور جو حقیقی اور حقیقت اور صداقت والی روایتیں ہیں ان کی تحقیق کو کوشش کرے کہ انہیں پڑھے، انہیں حاصل کرے اور حق اور صداقت کو معلوم کرے۔ لہذا سامعین، اب آج کی تقریر یہیں ختم کی جا رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلے بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔